اللہ رب العزت کا کروڑا مرتبہ احسان اور شکر ہے جس خالق و مالک نے ہمیں الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ رکھنے کی اور نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا درس ہم سماعت کر رہے تھے، جس میں ہم نے کچھ واقعات کا ذکر سنا جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی زینت بنائی، اور ان واقعات میں، ان عجائب میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہت زیادہ درس رکھا ہے۔ حضرت جناب خضر علیہ السلام اور جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کا واقعہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد اس سے متصل سورہ کہف کے اندر ہی ایک اور عجیب واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت بنایا اور اپنے محبوب علیہ السلام پر آپ کے قلب اطہر پہ اتارا، اور رہتی دنیا تک اس کے لیے اس کے اندر بھی بہت زیادہ اسباق موجود ہیں۔ وہ ہے حضرت سکندر ذوالقرنین کا واقعہ۔ حضرت ذوالقرنین جن کا لقب سکندر ہے، اور یہ ذوالقرنین ان کو اس لیے کہا گیا، حدیث پاک کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا اس واسطے کہ ذوالقرنین، یہ کرن سے، کرن کی جو ہے وہ تسنیہ ہے کہ دو سینگوں والے، کرن کا معنی سینگ ہوتا ہے، دو سینگوں والے، مطلب یہ کہ انہوں نے دنیا کے دو کناروں کا سفر فرمایا، دنیا کے دونوں کناروں تک گئے، مشرق سے مغرب تک گئے۔ تو اس واسطے یعنی مشرق تک گئے تو جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا وہاں تک پہنچے، مغرب میں گئے تو جہاں سورج غروب ہو رہا تھا وہاں تک پہنچے، اور اس واسطے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ بعض نے اور بھی جو ہے وہ وجوہات اس کی جو ہے وہ بیان فرمائی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین یہ جناب خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی، حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ایک بڑھیا کے اکلوتے جو ہے وہ اکیلے بیٹے ہیں، اکیلے فرزند ہیں۔ انہوں نے پرانی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ جو آب حیات پیے گا اللہ رب العزت اسے حیات جاودانی، ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے اس جو ہے وہ آب حیات تلاش کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیا، اور ان کے ساتھ جناب خضر علیہ السلام جو ان کے خالہ زاد بھائی ہیں وہ بھی ساتھ تھے۔ اور جب آب حیات، وہ چشمہ جس کا پانی پینے سے خضر حیات، وہ لمبی حیات ملتی ہے اور موت نہیں آتی، اس چشمے تک پہنچے، لیکن انہوں نے پانی نہیں پیا، یہ پانی نہیں پی سکے، اور جناب خضر علیہ السلام نے پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جو ان کے ساتھ تھے سفر کے اندر، انہوں نے وہ پانی پی لیا اور یہ وہ پانی نہ پی سکے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے حیات جاودانی عطا فرمائے، اب بھی وہ موجود ہے، اور اولیاء کے اندر ان کا ذکر ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین یہ بھی جو ہے وہ نبی نہیں، بلکہ ان کا ذکر بھی اولیاء کے اندر آتا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں، اپنے ولیوں کا ذکر قرآن کے اندر فرما رہا ہے، ان کے سفروں کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے 3 سفر کیے، اور تینوں سفروں کا ذکر اللہ نے ایک مقام پر اکٹھا بیان فرمایا اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فی عین حمیۃ ووجد عندها قوما، اور پھر دوسرے سفر کو اللہ نے بیان فرمایا، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، اور پھر تیسرے سفر کو اللہ نے بیان فرمایا، ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما۔ اب یہ پہلا سفر جو ان کا ہوا تو وہ مغرب کی جانب تھا، جہاں سورج غروب ہوتا ہے، اور یہ وہاں تک پہنچے جہاں سورج غروب ہو رہا تھا۔ سمندر کے اندر انہوں نے جو سورج کو ایک پانی کے اندر جو ہے وہ غروب ہوتے ہوئے دیکھا، اور کالے پانی کے اندر غروب ہوتے ہوئے انہوں نے سورج کو دیکھا بالکل قریب سے۔ وہاں پر ایک قوم انہوں نے دیکھی، اور وہ قوم کیسی تھی؟ انہوں نے جانوروں کا لباس پہنا ہوا تھا۔ اب یہ قرآنی واقعات ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، عجائب ہیں، غرائب ہیں، ان کے اندر ہدایت بھی ہے، قرآن سارے کا سارا ہدایت ہے۔ فرمایا انہوں نے ایک قوم کو پایا، کیسی قوم تھی؟ جنہوں نے جانوروں کی کھال والا لباس پہنا ہوا، اور ان کے پاس کوئی لباس نہیں تھا،
اور وہ سارے کے سارے کافر تھے، اور جناب حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان کے ساتھ جہاد فرمایا۔ ان کی غذا جو ہے وہ صرف دریائی جانور تھے، اور وہ بھی مردہ جانور کھایا کرتے تھے۔ تو جناب حضرت سکندر ذوالقرنین نے دیکھا کہ یہ قوم بڑی مضبوط ہے، ان کے بڑے لشکر ہیں، تو جناب سکندر ذوالقرنین کے ساتھ بھی اپنی فوجیں موجود تھی، تو آپ نے گھیرا ڈالا اور ان کے ساتھ جہاد فرمایا، اور جو آپ کے جو ہے وہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان کو چھوڑ دیا، اور ان کو جو ہے وہ بڑی آسائشیں دی، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا جناب سکندر ذوالقرنین نے ان پر تلوار چلائی اور ان کے ساتھ جہاد کر کے ان کو قتل کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ پہلا سفر ان کا۔ پھر دوسرا سفر جو انہوں نے مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ آپ پہنچے دوسرے سفر میں، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم پائی جن کے پاس مکانات نہیں تھے، اور جن کو سر ڈھانپنے کے لیے کوئی عمارت موجود نہیں تھی، اور سورج وہاں سے طلوع ہو رہا تھا، اور سورج کی سب سے زیادہ تپش ان پر جو ہے وہ پڑتی تھی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ لوگ کس طرح رہتے تھے؟ یہ غاروں کے اندر رہتے، جب سورج طلوع ہوتا تو غاروں میں چلے جاتے، جب سورج تھوڑا ڈھل جاتا تو پھر یہ باہر آتے اور اپنی روزی وغیرہ کماتے۔ اور یہ بھی کافر تھے۔ جناب حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بھی جہاد کیا، جنہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا انہیں چھوڑا، اور جنہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا باقی سب کو قتل کر دیا۔ یہ ان کے جہاد کا ذکر کہ انہوں نے جہاد کیا، اللہ رب العزت کی راہ میں نکلے، اور اتنا جہاد کیا کہ جہاد کرتے کرتے مشرق سے مغرب تک وہ آخر تک پہنچ گئے، اور پوری دنیا کی آپ کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی، پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی۔ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں کہ جن کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت دی، ان میں سے 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ ایک جناب مسلمانوں میں جناب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، اور دوسرے یہ سکندر ذوالقرنین، اور کافروں میں بخت نصر، اور دوسرا نمرود جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا۔ اب یہ 4 بادشاہ جن کو پوری دنیا کی سلطنت ملی، ان میں شامل ہے جناب سکندر ذوالقرنین۔ حضرات گرامی قدر، ایک 5ویں بادشاہ ہوں گے جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے، پوری دنیا کی جن کو سرداری ملے گی، وہ کون ہے؟ وہ قرب قیامت جناب امام مہدی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پھر پوری دنیا کی سلطنت ملے گی۔ یہ 5 بادشاہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت سکندر ذوالقرنین نے یہ دوسرا سفر، اور پھر آپ نے تیسرا سفر فرمایا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، حتیٰ اذا بلغ بین السدین، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، اور یہاں پر آپ نے یاجوج اور ماجوج کو پایا۔ یاجوج ماجوج جو قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں شامل ہے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے تو قیامت کا منظر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف جہاد کریں گے، یاجوج ماجوج کو جناب عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، دجال کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ تو یہ اس وقت پھر دوبارہ نکلیں گے۔ تو آپ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، اس جگہ پہ بھی آپ نے ایک قوم کو پایا، اور ایک قوم جو ہے وہ آپ نے دیکھی کہ وہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ کافر ہے، ان کے ساتھ بھی جناب حضرت سکندر ذوالقرنین نے جہاد فرمایا، اور مسلمانوں کو پھر عروج دیا، ان کو ترقی دی۔ اب ان لوگوں نے جناب سکندر ذوالقرنین سے، بادشاہ سے عرض کیا، حضور یہ یاجوج ماجوج یہاں پہ رہتے ہیں، یہ جو ہے وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ موسم بہار آتا ہے تو وہاں پر یہ پھر جو ہے وہ موسم بہار میں کھیتیاں کھا جاتے، اور یہ سبزیاں کھا جاتے، یہ جانوروں کو کھا جاتے ہیں، تو بہت زیادہ نقصان۔ یہ فسادی ٹولہ، یہ بھی یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی ٹولہ ہے یاجوج ماجوج، اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہے جو جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، کھیتیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور انہوں نے عرض کیا، حضور ایسا کرے، اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، آپ کو اللہ نے سلطنت دی ہے، آپ کے پاس بڑی فوجیں ہیں، آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک دیوار قائم کریں تاکہ وہ دیوار جو ہے اس دیوار کو پھلانگ نہ سکے، ہم تک نہ آئیں۔ تو جناب سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی۔ اس دیوار کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ فرمایا کہ حضرت سکندر ذوالقرنین نے وہ تانبا پگھلا کر اس دیوار کے اندر وہ سیسا پلائی کی دیوار، بڑی مضبوط دیوار، اور نیچے بھی لوہا، اوپر بھی لوہا، درمیان میں لکڑی، اور پھر دوسرا جو ہے وہ سارا یہ مضبوط دیوار آپ نے جو ہے وہ قائم فرمائی یاجوج ماجوج
اور اس قوم کے درمیان۔ تو حضرات گرامی قدر اس طرح یاجوج ماجوج جو ہے وہ اب ان کو تنگ نہ کرنے لگے اور یہ جو ہے وہ فسادی ٹولہ محفوظ ہو گیا، ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ حضرات گرامی اسی طرح حدیث پاک کے اندر ذکر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا، جناب عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، جناب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، فرمایا اس وقت یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، دوبارہ نکلیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز یہ دیوار کو توڑتے ہیں، دیوار کو چاٹتے ہیں، اور جب دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ایک کہتا ہے چلو باقی کام کل کریں، ایک ان میں سے بولتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں، اللہ رب العزت اس دیوار کو قائم رکھنا چاہتا ہے، اس واسطے ہر روز کہتے ہیں جی آئندہ جو ہے وہ کل کو باقی دیوار توڑیں گے۔ تو جناب جو ہے وہ جب کل آتے ہیں، صبح ہوتی ہے تو وہ دیوار آگے سے پہلے جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور وہ پھر سے جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر روز کا ان کا کام ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قرب قیامت ہوگا اس وقت یہ ان میں سے کوئی ایک بندہ کہے گا کہ کل انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کا لفظ بولیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم دیوار کو توڑ دیں گے، تو پھر جب کل آئے گی تو دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر یہ نکلیں گے، یہ فسادی لوگ پوری جو ہے وہ زمین پر پھیل جائیں گے، لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، جانور جتنے ہوں گے ان کو کھا جائیں گے، درختوں کو کھا جائیں گے، اور سارا یہ جو ہے وہ قرب قیامت کا منظر ہوگا اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ ہلاک تباہ ہوں گی۔ تو حضرات گرامی قدر پھر جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بد دعا کریں گے، ان کے خلاف جہاد کریں گے، ان کی گردنوں میں جو ہے وہ کوئی ایسا ایک جو ہے وہ پیپ پیدا ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ ہلاک اور تباہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس طرح قیامت کا منظر جو ہے وہ ہوگا۔ حضرات گرامی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایک تو یہ قرآن کے عجائب ہے، ان سے یہ درس ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کا کتنا اجر ہے۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے تینوں سفروں میں جہاد کیا، اور اس جہاد کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، جہاد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس پورے جو ہے وہ قصے کو بیان کیا کہ سکندر ذوالقرنین کہاں گئے، مغرب سے مشرق تک جا کر جو ہے وہ انہوں نے جہاد کیا۔ تو جہاد اتنا عظیم کام ہے، کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ رب العزت خوش ہو جاتا ہے اور اس کو قرآن کی زینت بنا دیتا ہے، قیامت تک قرآن بنا کر اپنے محبوب پہ اتار دیتا ہے۔ جو جہادی لوگ ہیں، جو مسلمان جنہوں نے جہاد کیا، اب سکندر ذوالقرنین کا زمانہ کون سا جو ہے وہ ہزاروں سال جو ہے وہ گزر گئے، لیکن آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو کس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جہاد کیا، انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک جہاد کیا، شمال کا جو ہے وہ سفر کیا، وہاں پر جا کر جہاد کیا۔ اور ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کریں تو جب ہم کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں انشاءاللہ، تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کام کو پورا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہمیں سمجھ کی، عمل کی توفیق دے، قرآن سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر